شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، آج عظیم الشان مرکز توحید ڈیرہ غازی خان دی عظیم الشان تقریب تکمیل صحیح البخاری دے موقع تھے پوری کامیابی و کامرانی نل اپنی منزل طرف روان ہوا ہے۔ اس بات امت اتفاق ہے کہ قرآن پاک تو بعد اہل اسلام دی مستند ترین کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری ہے، اور صحیح البخاری دی آخری حدیث دی تلاوت دے موقع دے ایسے پروگرام دا انعقاد کرنا یقین جانو اس تو پاکیزہ محفل اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی استعاج اسی سارے شریک ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنے، یاد کرے اور پھر اس کو آگے پہنچا دے۔ آج اس دعائے ہر مسلمان شامل ہو سکتا ہے جو اپنا تعلق تمسک پیغمبر دی حدیث نال کر لے، اور احساس بھی اس اللہ دی زمین تے صحیح البخاری نو حاصل کہ جس وقت آخری حدیث پڑھی جائے اساتذہ کرام دا طلباء دا عوام الناس دا دل کھچ دے کہ ایسی محفل دا انعقاد ہوئے جس کے اندر آخری حدیث دی تلاوت ہوئے، آخری حدیث پڑھی جائے، اور علماء ایسی تقریب شمولیت اپنے لئے باعث سعادت سمجھ یہ اعزاز اور کسی کتاب نو حاصل ہے۔ پورے ملک ایک بھی دوسری اس طرح مجلس نہیں دکھا سکو گے کہ تقریب تکمیل ہدایہ شریف یا یہ تقریب تکمیل کسی اور کتاب یا فقہ نام دے نہیں، یہ اللہ نے اعزاز صحیح البخاری نو عطا فرمایا ہے جو آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے۔ بلکہ صحیح البخاری جو ہے یہ اسلام دی عظیم کتاب، فقہ حنفی دی ساری کتابوں اپنی فقہ دی کتابہ
ان صحیح البخاری جو ہے کسی ایک مخصوص فقہ دی کتاب نہیں، اہل اسلام دی کتاب ہے، اسلام دی کتاب، اور کوئی مسلمان قیامت تک اس کتاب تو مستغنی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر اس طرح کہہ دیتا جائے تو مبالغہ نہیں ہوئے۔ اگر صحیح البخاری نکال دیتا جائے، بتلاؤ دین پیغمبر دا کس طرح ثابت رہے، اور فقہ حنفی دی ہر کتاب نو ایک طرف رکھ دیتا جائے تو اللہ کی رحمت نال قرآن بھی موجود ہے اور پیغمبر دی حدیث بھی قیامت تک موجود۔ بات سمجھ آ رہی؟ سمجھ رہے ہو نا بات انشاءاللہ؟ ہاں توجہ میرے اور رہے۔ اس صحیح البخاری نو اللہ نے اعزاز بخشے ہے، بلکہ لوگ کہندے ہیں کہ جڑی ساڑی فقہ ہے یہ قرآن و حدیث دا نچوڑ، یہ قرآن و حدیث ہی، اور جس وقت علماء اہل حدیث طرف یہ بات آندی کہ فقہ حنفی قرآن و حدیث کے خلاف ہے، پتہ ہے لوگ کہندے ہیں چیخ دینے پریشان ہوتے، اور پھر عوام نو کہ فقہ دی کتابیں کھول کھول کے دکھا دے، بھائی دیکھو اہل حدیث خطیب کہہ گئے کہ فقہ حنفی دی مسائل یا فقہ حنفی قرآن و حدیث کے خلاف، جبکہ یہ دیکھو ہدایت قرآن بھی لکھے ہے، حدیث بھی لکھی، بہت سارے مسائل ایسے نے جنہیں قرآن دے مسائل نے وہ ہدایت موجود نے، فقہ حنفی موجود، بہت سارے مسائل ایسے نے جو حدیث نے اس دے اندر موجود۔ تو غور کیجئے، بات نو سمجھیں، بات یاد آئی مناظر اسلام قاضی عبدالرشید ارشد حفظہ اللہ تعالی ایک دفعہ سنانے لگے بات کہ ایک مناظرہ طے پا گیا، حضرت قاضی صاحب نے اس مناظر موجود سن اپنی بات سنائی، فرماتے نے مناظرہ طے پا گیا کہ کیا فقہ حنفی قرآن و حدیث دے عین مطابق ہے یا نہیں، استباس۔ خیر گفتگو شروع ہوئی، اہل حدیث مناظر دے یہ بات کہہ دیتے کہ فقہ حنفی سارے قرآن و حدیث دے خلاف۔ دوسرا فریق مخالف دے مناظر بڑی ہوشیاری نے کھڑا ہوئے اور کہنے لگا دیکھو غیر مقلد نے اہل حدیث نے کیڑی بات کہہ چھڑی کہ فقہ حنفی ساری قرآن و حدیث دے خلاف، اتنا سنا۔ دیکھو میں ہدایہ کھول الہدایہ کھول سامنے رکھے، پہلا صفحہ کہنے لگا بھائی دیکھو فقہ حنفی دی مستند ترین کتاب ہے، چھوٹی دی کتاب ہے، اس دا پہلا صفحہ ہے اور پہلے صفحے تے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مناظر اہل حدیث کہہ رہے کہ فقہ حنفی ساری قرآن و حدیث دے خلاف ہے، بتلاؤ ہدایت فقہ حنفی دی پہلی جناب پہلے صفحے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن و حدیث دے خلاف ہے۔ مناظر حدیث کھڑے ہوئے کہنے لگے ہاں میں اپنے دعوے پہ قائم ہوں کہ فقہ حنفی ساری قرآن و حدیث کے خلاف۔ کہے گا یہ جو بسم اللہ لکھی ہے ہماری کتاب میں، یہ فرمایا یہی تو بتانے آئے ہیں کہ یہ آپ نے اللہ کی کتاب سے چوری کی، یہ آیت آپ فقہ حنفی کی نہیں، یہ قرآن کی آیت، یہ قرآن کی آیت ہے، آپ نے چوری کر کے یہاں لکھی ہے، یہی چوری اور خیانت تو بتانے آئے ہیں کہ یہ فقہ حنفی کی آیت نہیں ہے، فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں، یہ قرآن کی آیت۔ تو آئیے غور کیجئے، بلکہ میں کیا کرنا کہ فقہ حنفی اندر جو مسئلہ قرآن تے ہے، رب کعبہ دی قسم وہ فقہ حنفی دا نہیں، وہ مسئلہ کس دا ہے؟ قرآن، اس دا تعلق کیا ہے فقہ حنفی دا؟ جو مسئلہ حدیث تو ثابت ہے وہ فقہ حنفی اندر اگر ہے یا انہوں دی کتاب موجود ہے، اس مسئلے دا کیا تعلق ہے فقہ حنفی نال؟ وہ پیغمبر دی حدیث تو ثابت ہے۔ بلکہ میں تو کیا کرنا کہ کوئی ایسا عالم اٹھے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ایسی قوت عطا فرمائے، ایسا علم اور ایسا فہم عطا کر دے کہ فقہ حنفی دی ساری کتاباں نو کھنگال کر کے قرآن وچوں نکال دے، حدیث الگ کر دے کہ اے قرآن ہے، اے حدیث ہے،
ہے، اور باقی جو ہے قرآن و حدیث تو جو ہٹ کے ہے وہ فقہ حنفی ہے، وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ جو قرآن ہے وہ فقہ حنفی نہیں ہے، جو حدیث ہے فقہ حنفی دی کتب دے اندر وہ فقہ حنفی نہیں ہے، اور جو اس تو استدلال ہے استنباط ہے قرآن و حدیث تو وہ اسلامی فقہ ہے، وہ فقہ حنفی نہیں ہے۔ فقہ حنفی قرآن و حدیث دے خلاف ایک چیز تے سوچ و فکر دا نام ہے، اور قرآن جو ہے وہ اللہ دی وحی ہے، اور پیغمبر دی حدیث بھی اللہ دی وحی۔ تو آئیے غور کیجئے، سمجھے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان، آپ دی حدیث، آپ دی سنت اہمیت بیان فرمائے، لیکن اللہ دی رحمت ہے کہ اہل حدیث نو اپنے گھر بیٹھ کے دلائل بنانے نہیں پہنے۔ اللہ نے ساڑھے دلائل آسمان تو مصطفیٰ دے سینے تے نازل فرمائے، لوگوں نے گھر بیٹھ کے خود دلائل عقیدے بنائے، اور پھر اس نے دلائل تلاش کی، کہیں قرآن جو کوئی دلیل مل جائے، کوئی حدیث جو دلیل مل جائے، کوئی سہارا مل جائے۔ لیکن آل الحدیث نے اللہ دی رحمت نے قرآن و حدیث دا فہم ہی امت سامنے پیش کیتا ہے۔ کوئی نئی بات، کوئی نیا مسئلہ، کوئی نیا نظریہ، کوئی نئی سوچ، کوئی نیا ورد، کوئی نیا وظیفہ، کوئی نیا درود، کوئی نئی صلاۃ، کوئی نیا سلام اپنے پاس نہیں بنایا، بلکہ اہل حدیث نے پیغمبر دی زبان نو اپنے واسطے قیامت تک حجت سمجھا۔ تو غور کیجئے، مسلک اہل حدیث اللہ دی وحی دلا، قرآن و حدیث تے غور کیجئے، پڑھئے، مطالعہ کیجئے۔ قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ لوگ پہلے گھر بیٹھ کے عقیدہ پڑھا پھر دلائل لفظ۔ پچھلے دن رولا پیا سی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکوال تشریف لے آئے، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکوال ہے، تشریف لے اللہ دے بندو۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان تے زندہ، انہاں قیامت قریب انہوں نزول ہے، قرآن خاموش نہیں، حدیث خاموش نہیں، بیان موجود ہے، مہدی نے قیامت قریب آنا ہے، احادیث موجود نے۔ کہاں عیسیٰ علیہ السلام دا نزول، اور اگر میرے مصطفیٰ نے آنا ہوندہ تو کہاں میرے مصطفیٰ دی آمد؟ قرآن خاموش رہندہ، حدیث خاموش رہندی۔ کہنے لگے نہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکوال تشریف لائے۔ میں نے ایک ساتھی نے فون کیتا، کہنے لگے شاہ جی سنیا جے میں کی، کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے سنیا چکوال تشریف لائے، میں کیا نہیں؟ کہنے لگے جی کی پتہ ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں، میں کہا میں مدینہ پاک فون کیتا ہے، وہ آندھنے تو گیا ہی نہیں۔ میں جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے نہیں تو پاکستان کس طرح آئے ہوں؟ اللہ دے بندو توہمات تے عقیدہ رکھ دے اپنے گھر بیٹھ۔ میں کہ دیکھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک جو منسوب کیتا کہ آپ دی ذات دی طرف، میں وہ قدم مبارک دیکھ لگیا۔ حالانکہ اگر اللہ دے نبی تشریف لان دے جان بوجھ کے ایک قدم تے چلن تو پیغمبر نے منع فرما، ایک قدم مبارک کیوں لگایا گیا، دو قدم کیوں نہیں؟ کہنا جی بس ایک قدم ہی لگیا ہے، یہ سانو فلسفہ سمجھ نہیں ہے، میں شاید تو آنو سمجھ نہیں ہے، سانو تے آگے۔ کہنے لگے کہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سا، کہنے لگی جی۔ ایک قدم مبارک رکھیا، کہنے لگی جی۔ دوسرا رکھیا، کہنے لگے نہیں۔ میں کیا کیوں پتا جائے؟ کہنے سان نہیں پتا۔ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا دائیں بائیں ایک قدم رکھ کے بعد گھر کے نہ دے، اگوں سی سبت پکڑی آ لیا، نبی پاک نے دوجا قدم رکھنا گوارا ہی نہیں کیتا، واپس چلے گا۔ کہنا کتھے لکھیا ہے؟ میں کہا جتھے آنا لکھیا ہے، تیرا تکا چل سکتا ہے ساڑھا نہیں چل سکتا، میں تیرا تکا تو سونے دے تو چلا سکنے اسی نہیں چلا، ساڑھے دے پابندی لگی۔ سنیے قرآن کی اعلان کر دے، فرما وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ دی رحمت اللہ دا قرآن اور پیغمبر دی حدیث اللہ نے آل الحدیث نو عطا فرمایا ہے۔ قرآن والی نعمت بھی آل حدیث کون ہے، حدیث والی نعمت بھی آل الحدیث کون ہے، اور اللہ دی رحمت ہے۔ پچھلے دن میں شغو پورے تقریر کیا کرن تے بعد ایک مولوی نے بلایا، ساڑھے سرگو دے دائی سی بلایا انہوں نے کہا جی تقریر دا جواب دو، جواب دیندہ گیا رکا آ گیا،
رقعے دے اندر ایک سوال ہے کہ حضرت ہمیں اہل حدیث غیر مقلد یہاں شوپورہ میں تنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کی عورتیں جو ہیں وہ ہاتھ سینے پر باندھتی ہیں، مرد ناف کے نیچے باندھتے ہیں، تو آپ کوئی حدیث ہمیں بطور دلیل دے کر جائیں تاکہ یہ ہمیں وابی پریشان نہ کریں۔ رکا پڑھ کے ہنس کے مسکرا کے پتہ کیا اندر کہنے لگا میں نے کب کہا ہے کہ یہ مسئلہ حدیث میں ہے؟ میں نے کہا کب ہے کہ یہ مسئلہ حدیث میں؟ حدیث پوچھنی ہے تو جاؤ اہل حدیث سے پوچھو، ہے نا، حدیث پوچھنی جا کے حدیث کو پوچھو، میرے کو پوچھنا ہے امام دا قول پوچھو۔ میں کہا دیکھئے کہ سارے مسئلے ساڑھے حدیث دے اندر نے، ساڑھے کچھ مسئلے قرآن چ نے، کچھ مسئلے حدیث چ نے، کچھ ساڑھی فقہ دی اندر مسائل نے، یہ صرف حدیث پوچھنی ہے تو اہل حدیث کو پوچھو۔ میں کہ اللہ تو گواہ ہو جا، مخالف بھی کہندہ ہے کہ حدیث ملے گی تو اہل حدیث کو ملے گی۔ میں کہ ہاں ساڑھے تے واسطے اعزاز ہے کہ حدیث ملے گی اہل الحدیث کو، کیونکہ رب نے اہل الحدیث نو ہی حدیث عطا فرمائی ہے۔ ویسے بھی حدیث ساڑھے گھروں لبے تے کم سجدہ بھی دے چاہیے۔ بندہ کہنے لے تسی تقلید نہیں کر دے، میں کیا نہیں کہنے لگا تو آن وہاں بھی تسی جڑ تو غیر مقلد مولوی ہوندے نا، میں کہ جی انہوں علم ستی جو ہوندہ ہے، بالکل علم انہوں ستی ہوندہ ہے، گہرے نہیں ہوندے۔ ساڑھے علماء بڑے گہرے علوم بڑے ماہر ہوندے ہیں، تے انہوں نے آج تک تو اڑے مولوین اے نہیں پتا چلے بس تقلید آندے کیوں نہ تقلید امانہ کی۔ میں کہ تسی غیر مقلد کلوان دے ہو، میں کہ اسی کلوان دے نہیں، تسی سن آن دے ہو باسی غیر مقلد ہاں، یعنی جی جن غیر مقلد کنوں آن دے نہیں؟ میں کہ کوئی پتہ نہیں۔ آنے دا معنی کی ہے؟ میں کوئی پتہ نہیں۔ کہنے کہ غیر مقلد ہے تو معنی نہیں پتہ؟ میں کہ غیر مقلد معنی ہو نہیں سکتا جب تک مقلد معنی نہ پتہ چلے۔ پہلے مقلدی تعریف ہوئے گی تو پتہ چلے گا جڑا ایش ہے نہیں وہ کی ہے، وہ غیر مقلد۔ میں کہ پہلے مقلد معنی سمجھا۔ کہنے کا مقلد تقلید جو تقلید قلادہ جو قلادہ معنی ہار ہوتا، ہار۔ چلو ایک معنی اور بھی، چلو وہ تیاج نہیں کر دے، وہ اگلی باری سے کہنے لگے تقلید قلادہ جو قلادہ معنی ہار، جس کے گلے میں امام ابو حنیفہ کی غلامی کا ہار ہو وہ مقلد ہوتا ہے۔ میں کہ سمجھ آ گیا نا کہ مقلد وہ ہوندہ ہے جدے گلے امام ابو حنیفہ دی غلامی دا ہار ہوئے؟ کہنے لگے ہاں۔ تو میں کہ خود بخود پتہ نہیں چل گیا غیر مقلد کون ہے؟ جدے گلے امتی دی غلامی دا ہار نہ ہوئے، جدے گلے کسے امتی دی غلامی دا ہار نہ ہوئے اس نو غیر مقلد کیا جائے گا؟ کیونکہ تیری تعریف مقلد یہی ہے۔ کہنے لگا تسی ہار پالو، تو انو ہار تو نہیں چنگا لگدا؟ میں کہ سانو چنگا لگدا، لے آؤ ہار۔ کہنے لگا امام ابو حنیفہ دی غلامی دا ہار پالو۔ میں کہ پھڑاؤ، پھڑایا۔ میں کہ پالا ماں جان جی میں کتے پاواں؟ کہنے لگا گلے چ۔ میں گلے تک پایا ہے، یعنی کی دی غلامی دا؟ میں کہ مصطفیٰ دی غلامی دا۔ کدوں دا پایا؟ میں کہ جدوں دے جمعے سا اشہد ان محمد، اساں تے ادوں دا نبی پاک دی غلامی دا ہار پا لیا ہے، تے ہونے ہار کتے پاواں؟ کہنے لگا نبی پاک دے غلامی دے ہار دے اتے پالو۔ میں کہ سنوں خیال نہیں آیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر دی غلامی دے ہار دے اوپر امام دی غلامی دا ہار کے میں آ سکنا ہے؟ کہنے لگا جی اے تے گل توڑی ٹھیک ہے، نبی پاک دی غلامی دے ہار دے اتے تے نہیں آنا چاہیے، تو میں کہ پھر کتے پاواں؟ کہنے لگا تھلے ان داخل کیویں ہوئے؟ یعنی نبی پاک دی غلامی دا ہار بار کر لو تے امام صاحب دا پا لو تے پھر اتے حضور دا پا لینا۔ میں کہ جی ایک منٹ حضور دے غلامی دا ہار اتر گیا نا، پتہ یہ حال کی ہوئے گا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ آگے تو آپ پہ پتہ ہونا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا پیغمبر دی غلامی دا ہار اتاریا نہیں جا سکنا، تے نبی پاک دی غلامی دے ہار دے اوپر پایا نہیں جا سکنا۔ لہذا میں دسو میں کتے ہار لے کے جاواں؟ امام دی غلامی دا ہار میرے ہاتھ جے دسو کتے پاواں؟ میں سوچنا وا امام ابو حنیفہ دی غلامی دے ہار پہنن تو بغیر گزارا
ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جہاں شافی کو پوچھ لے وہ کی آندا ہے کہ میرا امام ابو حنیفہ دی غلامی دے ہار تو بغیر چنگی طرح گزارا ہونے ہے، مالکی دا جناب دعا دے محمد تو بغیر گزارا ہونے ہے، حملی دا باقی تنہ تو بغیر گزارا ہو رہا ہے، حنفی دا باقی تنہ تو بغیر گزارا ہونے ہے۔ میں سوال کرنا جے حنفی دا امام شافعی مالک احمد بن حنبل دی تقلید تو بغیر گزارا ہو سکنا ہے، جے مالکی دا باقی تنہ تو بغیر گزارا ہو سکنا ہے، جے شافعی دا باقی تنہ تو بغیر گزارا ہو سکنا ہے، جے حملی دا باقی تنہ تو بغیر گزارا ہو سکنا ہے، تے ساڈا چواں تو بغیر گزارا ہو سکنا ہے، تے کنہ تو بغیر گزارا نہیں ہوندا۔ وما کان للمؤمن وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ لوگوں آؤ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نال آپ دی سنت نال آپ دے قول و فعل نال پیار کیجئے اور صحیح البخاری نقید رکھیے پیار کیجئے، پڑھیے صحیح البخاری ایمان تازہ ہو جائے، کھولیے صحیح البخاری ایمان تازہ ہو جائے، کھولیے صحیح البخاری تن مسلک اہل حدیث منہج اہل حدیث دا پتہ چلے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری اندر بیان کیتا ہے فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ۔ تے پتہ جی عجیب عجیب سوال ایک مولوی اگلے دن ساڑھے سرگودے دائیے تے سرگودے تقریر کرن دیا سی تے میں تقریر خیر وہ دے الفاظ میرے تک پہنچائے گئے، شیخ آدمی نے کہنے لگے اور تقریر کہنے لگے اے ہفتے ڈیڑھ دی بات معراج دا تذکرہ جاری سی، معراج دا موضوع بیان کردے کردے کہنے لگے بھائی نبی غیر آج میں ایسی دلیل دے کے جانے لگا ہوں، غیر مقلد مولوی آئیں گے زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن میری بات کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور یہ آج تک دلیل کسی نے دی نہیں ہے، میں پہلی مرتبہ دینے لگا ہوں۔ میں کہتا مطلب ہے نویں دلیل کوئی مارکیٹ جائیے کہ قرآن تے ہے نہیں حدیث تے ہے، یہ قرآن حدیث جو ہوندی تے پہلے کوئی نہ کوئی مسلمان اس دلیل کو پیش کردہ۔ کہنے لگا آج پہلی دفعہ میں دلیل دینے لگا ہوں، ان غیر مقلدوں سے پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، جی تشریف لے گئے، آپ کے پیچھے انبیاء نے نماز پڑھی، جی پڑھی، انبیاء علیہ السلام نے پیچھے فاتحہ پڑھی تھی، نہیں پڑھی تھی، ان سے پوچھو کہ عقل کے اندو اگر فاتحہ کے بغیر انبیاء کی نماز ہو گئی ہے تو ہماری نماز حنفیوں کو کیوں نہیں ہوتی؟ پیغمبروں نے بھی تو پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی۔ میں کہ حضرت پہلی دفعہ تساں بیان نہیں کیتا، جناب توڑے جناب مناظر اعظم جناب امین اقاڑوی صاحب اپنے جناب خطبات دے اندر یہ جناب بطور دلیل پیش کر گئے، علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی نے اپنے خطبات خالد دے اندر بطور دلیل پیش کی نقطہ دلیل پیش کیتا، سپاہ صحابہ دے سربراہ علامہ علی شیر حیدری نے خطبات حیدری دے اندر یہ الفاظ یہی دلیل پیش کیتی۔ یہ مطلب ہے جیڑا توڑا جتنا بڑا اچھا ہوندہ ہے وہ یہی دلیل پیش کردہ ہے اور اپنی جہالت دلیل جناب دلیل مہیا کردہ ہے۔ میں نہیں کہندہ کہ اپنے مسلک دی دلیل بیان کر رہے ہیں یا کوئی اپنا علمی نقطہ بیان کر رہے ہیں، بلکہ بات بیان کر کے اپنی جہالت دا ثبوت دے رہی ہے کہ میرے جیسا جاہل اس دنیا اندر کوئی نہیں۔ سنیے میں کہنے لگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دی رات انبیاء نے پیچھے نماز پڑھی، جی حضرت پڑھی، کیا انبیاء علیہ السلام نے پیچھے فاتحہ پڑھی؟ میں کہ حضرت نہیں پڑھی۔ بتلاؤ انبیاء علیہ السلام نے پیچھے کی پڑھی ہے؟ کوئی ثابت تو کرو نا۔ تو ایک حنفی مقتدی ہے، ایک اہل حدیث مقتدی ہے، حنفی مقتدی سبحانک اللہم امام دے پیچھے پڑھتا ہے، سبحان ربی العظیم امام کے پیچھے پڑھتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ مقتدی دی حیثیت حنفی پڑھتا ہے، التحیات للہ مقتدی حنفی جو ہے وہ پڑھتا ہے، صرف سورۃ فاتحہ اہل حدیث زید پڑھتا ہے نا۔ کہنے لگے ہاں، میں کہ جو حنفی مقتدی امام کے پیچھے پڑھتا ہے یہ سب کچھ نبیوں نے پیچھے حضور کے پڑھا ہے؟ کہنے لگے ہاں جی پڑھیا ہوئے گا۔ تو میں کہ حضرت جی فاتحہ بھی پڑھی ہوئے گی، یعنی کتھے ہو لکھیا ہے؟ میں کہا جتھے پڑھے تھوڑا پڑھیا ہوئے گا لکھیا ہوتے ساڑھی پڑھی ہوئے گی لکھیا ہے۔ جا کے دیکھئے کہاں لکھا ہے کہ انبیاء نے پیچھے ثنا پڑھی، کہاں لکھا ہے انبیاء نے پیچھے تشہد کی عبارت پڑھی؟ اگر پیغمبروں نے یہ ساری جو حنفی مقتدی پیچھے امام کے پڑھتا ہے اگر یہ سب کچھ انبیاء نے پڑھا ہے تو میں ثابت کر سکتا ہوں فاتحہ انہوں نے پڑھی ہے۔ پہلے تم ثابت کر دو، ہم پھر فاتحہ ثابت کر دیں گے، اسی کتاب
سے ثابت کریں گے، اسی صفحے سے ثابت کریں گے، اسی کتاب سے ثابت کریں گے جس کتاب سے تم ثابت کرو گے کہ انبیاء نے پیچھے کچھ پڑھا ہے۔ اوہ اللہ کے بندو، تمہیں اتنے بھی بات سمجھ نہیں آئی، اور تقلید کے اندھیرے میں پڑ جانے والوں، تقلید کی پٹی اپنے آنکھوں پہ چڑھا دینے والوں، بلکہ تقلید کا کھوپا اپنے ساجن آنکھوں پہ ڈال دینے والوں، اور علم کے سے کورے اور اندھو، تم تقلید کی وجہ سے اندھے اس قدر ہو چکے، تمہیں اتنا شعور بھی نہ آیا کہ پیغمبر معراج پہ تشریف لے گئے، رب نے آپ کو نماز کا تحفہ عطا کیا، مصطفیٰ واپس تشریف لائے، اگلے دن جبریل آئے، انہوں نے پیغمبر کو نماز کا طریقہ سکھلایا، لہذا فاتحہ جو ہے، نماز کا طریقہ جو ہے، فاتحہ جو ہے، یہ معراج سے اگلے دن لازم ہوئی ہے جب مصطفیٰ نے نماز پڑھائی۔ اس رات فاتحہ فرض نہیں تھی کیونکہ نماز فرض نہیں تھی، جب نماز نہ فرض تھی تو فاتحہ کیسے فرض تھی؟ تمہارا اعتراض جاتا رہا، بتلائیے کوئی اور اعتراض ہے تو پیش کیجئے۔ میرے محبوب نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، میں تیری فقات کو مانوں یا امام بخاری کی فقات کو مانوں، تیری سوچ کو مانوں یا امام بخاری کی سوچ کو مانوں، تیرے ترجمہ کو مانوں یا امام بخاری کے ترجمہ الباب کو مانوں، تو کہتا ہے لا صلاۃ کا معنی یہ سورج، یہ حدیث جو ہے صرف مقتدی کے لیے ہے، میں کہتا ہوں نہیں، امام بخاری سے پوچھتے ہیں، روایت بخاری میں ہے، روایت ہدایہ کی نہیں ہے، روایت بخاری کی ہے، روایت فتاوی علمگیری کی نہیں ہے، روایت بخاری کی ہے، حدیث بخاری کی ہے، فتاوی شامی کی نہیں ہے، فتاوی حدیث بخاری کے اندر ہے، فتاوی قاضی خان کے اندر نہیں ہے، امام بخاری حدیث لائے ہے حضرت عبادہ بن سامت سے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، تو کہتا ہے یہ سوجہ حدیث جو ہے مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ امام کے لیے ہے یا منفرد کے لیے ہے، میں تیری فقات کو کیوں مانوں؟ امام بخاری کی فقات کو کیوں نہ مانوں؟ میں تیری بات کو تسلیم کیوں نہ کروں؟ کیوں کروں؟ محدثین کے فہم کو تسلیم کیوں نہ کروں؟ میں احناف کے ترجمے کو کیوں مانوں؟ امام بخاری کے ترجمے کا انکار کیوں کروں؟ جو اس حدیث پر باب باندھتے ہیں باب وجوب القراءۃ للامام والماموم، کہ امام پر مقتدی پر فاتحہ پڑھنا، قرات کرنا واجب ہے، امام فاتحہ نہ پڑھے امام کی نماز نہیں، مقتدی فاتحہ نہ پڑھے مقتدی کی نماز نہیں، منفرد فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، جو جنازے میں فاتحہ نہ پڑھے اس کا جنازہ نہیں، جو نفل میں فاتحہ نہ پڑھے اس کے نفل نہیں، جو سنت میں فاتحہ نہ پڑھے اس کے سنت نہیں، جو فرض میں فاتحہ نہ پڑھے اس کے فرض نہیں۔ نماز کسوف ہو، خسوف ہو، عید ہو، جنازہ ہو، کوئی نماز ہو جس نماز میں فاتحہ نہیں ہے، اہل حدیث کا دعویٰ ہے اللہ کی ہاں وہ نماز نہیں لکھی جائے، وہ نماز نہیں جس میں فاتحہ اچھی بولو جدے قرآن نے کی فرمایا ہے، فرما وما کان للمؤمن، تھکے تھے نہیں 5-4 منٹ اور لا لئیے، بڑا زیادتی ہوندی مولویت ہے، قاری عبدالرحیم کلیم صاحب تشریف فرمان اصل بھائی ہوئے نا، محبت ہوئی، اللہ ان دی زندگی لمبی فرمائے، علم و عمل برکت فرمائے، بندہ 9 گھنٹے سفر کرے آدھا گھنٹہ تقریر کرے گل تے کوئی نہ ہوئی، پر چلو خیر، چلو پھر کسی دن آ کے تقریب تے پھر اتنا ہی ٹھیک ہے، اتنے اجتماع اتنے علماء کرام دے تشریف آوری آدھا گھنٹہ بھی لاف جائے تو غنیمت، یہ توجہ میرا رکھو، فرما وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ کہنے جی صحیح البخاری تو بہت ساری حدیثاں نے جڑیاں بالکل جڑیاں نہ جناب عقل دے خلاف، تو میں کہا توڑے عقل دے خلاف نے تو کوئی ہسپتال ہے لاہور، یعنی کہا دا میں کہا جیسے عقل دا علاج ہوندہ ہے تو انہوں کسی پاگل خانے داخل کرانا بے وقوف ہو، کہنے جی حدیثاں کہیں عقل دے خلاف نے، بخاری انہوں نے عقل تسلیم نہیں کردا، میں کہا مثلا کوئی دس ہوتے صحیح جنہوں بخاری چاہندہ ہے جی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نہا رہے سن، غسل فرما رہے سن، میں کہ جی تو کپڑے اتار کے پتھر رکھے، یعنی میں کہ جی
تے وہ جڑے ناگ پچھاٹے دے پتھر دوڑ پڑیا. میں کہ جی حدیث بخاری چ ہے یعنی عقل مندی کہ نبی پاک دے ایک پیغمبر دے نبی دے رسول دے کپڑے اترے ہون یہ عقل مندی ہے؟ میں کیا نہیں. کہنے لگا پھر بخاری لکھیا ہے تو میں قرآن تے عقل مندی ہے ہی نا. یعنی جی قرآن تے مندی میں قرآن مننا ہے جانے ہاں میں قرآن چاہوں جانے کی. میں کہا جنت دے اندر جدوں پھل کھا لیا آدم علیہ السلام دا لباس آدم علیہ السلام لباس اتر گیا. مننا ہے جانے جی. میں کہا جی قرآن سچا ہے تو محمد کی حدیث بھی سچی. جے قرآن سچا ہے شک نہیں تے میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اندر کی شک ہو سکتا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کہنے لگے جی بخاری اندر حدیث ہوندی ہے. میں کہاں شاباش کی ہوندی ہے. کہنے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آئے تے بیمار سن تے نبی پاک نے فرمایا انہوں فلاں جگہ تے جناب اونٹ تے باڑے اندر رکھو انہوں اونٹنی دا دودھ پلاؤ تے نال پیشاب پلاؤ. کہنے لگے اونٹنی دا پیشاب پیغمبر نے پلان دا حکم دیتا ہے بیماری اندر تے عقل مند ہے کہ نبیوں کے اونٹنی دا پیشاب پلوائے کیویں ہو سکتا ہے. میں کیا قرآن مننا ہے جن جی قرآن تے مندا وا. میں کیا قرآن ایک اور چیز کھان دا حکم دیندا. کہنے کیڑی؟ میں کہ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. قرآن آندا ہے کہ مردار حرام ہے دم مسفوح حرام ہے خنزیر دا گوشت حرام ہے. غیر اللہ دی نظر و نیاز 11ویں شریف چھوٹی وڈی ہما غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام. لگے کی فرمایا ہے؟ فرمایا بندہ کسی ایسے حالت دے اندر ہوئے کسی جنگل سرا اندر یا اس حالت دے اندر کہ جان جا رہی ہے حلال چیز کوئی کھان واسطے موجود نہیں جان جا رہی ہے اضطراری حالت ہے تو کی کرے. فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. اضطراری حالت دے اندر مجبوری دی حالت دے اندر جان جا رہی ہے خنزیر دا گوشت کھا لوے مجبوری دی حالت دے اندر. جے مردار لبے تے مردار کھا لوے مردار نہ لبے تے دم مسفوح پی لے. جے او نہ لبے تے خنزیر دا گوشت کھا لے. جے او بھی نہ لبے تے 11ویں دا چول کے کھا لے. جان بچان واسطے حرام چیز کھا لے اجازت دیتی ہے جانے ہاں. میں کہ جے قرآن کہہ رہی ہے جے اضطراری حالت دی اندر جان بچان واسطے خنزیر دا گوشت قرآن کھان دا حکم دین دے. کہنے لگے ہاں تے میں کہ قرآن سچ ہے تے میرے مصطفیٰ دی حدیث ہے شک کیوں کردا ہے؟ جے مصطفیٰ نے اضطراری حالت دے اندر بیماری دی اندر الٹی دے پیشاب پین دی اجازت دی ہے یا فرمایا ہے یا حکم دیا ہے تو پیغمبر دی حدیث سے شک کیوں ہو سکدے؟ تیرا دماغ خراب ہو چکے. حدیث مصطفیٰ شک نہیں ہو سکتا. حدیث مصطفیٰ تے ایسا ایمان لانا پڑے گا جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے. جب مصطفیٰ معراج پہ گئے واپس تشریف لائے تو سارا واقعہ معراج بیان کیا. لوگوں نے جناب جب مشرکین مکہ دے سامنے پیغمبر نے قریش دے سامنے معراج دا سفر بیان کیتا ہے سب نے انکار کیا نہیں ہو سکتا. لیکن صدیق دے سامنے جب ابو جان لے کے آیا ابو بکر اگر کوئی بندہ کہے راتوں رات میں اسمان پہ گیا سیر کیجئے سب بات ماننے والی ہے. صدیق نے فرمایا ہاں ہاں سچ ہے. کیوں کہ اگر میرا نبی فرمایا تو پھر شک شبہ ہو سکتا نہیں. اے مشرکین مکہ کہنے لگے کہ جناب نہیں دسو دروازے کنے سن کھڑکیاں کنی سن بیت المقدس دی اندر. لیکن اہل اسلام نے صحابہ کرام نے قبول کر لیا. پیغمبر فرمائے قبر عذاب ہوں گے. پیغمبر فرمائے میں معراج پہ گیا. پیغمبر فرمائے کہ جناب میری جدائی میں یہ کھجور کا خشک تنا رویا. پیغمبر فرمائے پتھر مجھے جانتے ہیں. پیغمبر فرمائے کہ پتھر مجھے سلام کہتے ہیں. پیغمبر فرمائے اونٹ میری تابعداری کرتے ہیں. پیغمبر اشارہ کرے جناب چاند دو ٹکڑے ہو جائے. پیغمبر اشارہ کرے درخت چل کے مصطفیٰ کے سامنے آئے. پیغمبر گزرے چڑی آپ کے سامنے شکایت لائے. پیغمبر گزرے اونٹ آپ کے سامنے شکایت لائے. میرے مصطفیٰ حدیث بیان کرے کہ بیل انسان کی طرح بولے. پیغمبر بیان فرمان بھیڑیا انسان کی طرح باتیں کرے. جو میرے مصطفیٰ فرمان آپ کو سچ میرے مصطفیٰ دی زبان شک نہیں ہو سکتا. کیوں کہ قرآن نے گارنٹی دیتی ہے. کی فرمایا ہے؟ فرمایا والنجم اذا ہوا
والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما قرآن حدیث نال پیار کرو. ویکھو اللہ دی رحمت آل الحدیث تے کہ ساڈے کول قرآن ہے یا پیغمبر دی حدیث ہے. دوسری طرف دیکھو میں تذکرہ کر رہا سا مناظر اسلام قاضی عبدالرشید ارشد حافظ اللہ دا. میں پچھلے دنوں انہاں دی خدمت میں حاضر ہویا تے میں پوچھیا میں کہ حضرت صاحب کوئی اپنی زندگی دا کوئی انوکھا واقعہ کوئی عجیب واقعہ سنا دو. انہاں دی بستی پنڈ وچ انہاں دے جامع وچ بیٹھے سا. فرمان لگے کہ میں نیا مولوی بنیا مناظر بنیا جے سیڑھیاں نہیں سی آیا. میری شکل و صورت انہی کوئی معروف نہیں سی دنیا جان دی نہیں سی. میں فیصلہ آباد چلا گیا تے اتھے گیا تے میں بریلوی مکتبہ فکر دے مناظر نے سید اسد میں کیا میں چلو آئے اتفاق نہ انہوں کو جا کے نہ کوئی معلومات لئی. قائد صاحب فرمان لگے میں کیا مولوی صاحب دی لائبریری جا کے بہ گیا. میں کیا مولوی صاحب میں گجرالے چوایا ساڑھی کچھ برادری بریلوی ہے کچھ دیوبندی ہے کچھ اہل حدیث نے تو یہ تو خوشی غمی تے اکٹھے ہوئی ہے آپس ہی رولا جھگڑا پہ جاندے. اس واسطے میں چاہنا کوئی 2-4 منٹ پوائنٹ دس دو تاکہ وہابی بول نہ سکے. کہنے لگا کیڑے مسئلے تھے؟ کہنے لگا جی رفع الیدین تے بڑی واس ہوندی ہے یہ دے بارے تھوڑی جی مہربانی کر دو. کہنے لگا جے رفع الیدین تے کہ خوشی غمی جے اکٹھے ہو جاؤ تے مولوی وہابی ہوئے غیر مولوی ہوئے تے او حدیثہ پڑھے نا رفع الیدین تے او دی حدیثہ تساں سن دیا رہنا ہے تے پریشان نہیں ہونا. حدیثہ دے کول سن دیا رہنا ہے پریشان نہیں ہونا. اس واسطے کہ انہوں نے حدیثہ بڑیاں آندیاں حدیثہ انہوں نے آندیاں ہوندیاں نے انہوں نے مولویوں نے پڑھائیاں ہوندیاں نے. تساں حدیثہ سن کے ایک پڑھے 2 پڑھے 100 حدیث بھی رفع الیدین تے پڑھ جائے نا تے تساں مننی نہیں. پھر جی جدو ساری حدیثہ پڑھ لوے نا اس ویلے کہنا حدیثہ ٹھیک نے سچ نے یہ مطلب من گیا بس 100 نال تو زیادہ ہی نہیں ہے نا. مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی اللہ ان کی قبر ترام تفا تقریر کر رہے سن. تقریر فرمان لگے 400 روایت آندی رفع الیدین کرنی اللہ دے بندوں کیتا کرو. 400 گوانی دی مول مسجد صدر بیٹھا دی سامنے کہنے لگا توبہ استغفر اتنا بڑا جھوٹ 400 جو ہوندی تو ساڑھا مولوی نہ دستا. کہنے لگا اٹھ گیا میں غصے نہ آج کلو بابا اہل حدیث اجے بھی زندہ ہے. کہنے لگا میں اٹھ گیا میں گیا اپنے مسجد مولوی کو رات 12 بجے جا کنڈا کھڑکایا. میں کہ مولوی صاحب باہر نکلو. روپڑی صاحب ادھر آئے نے تے او آندے نے بس 400 حدیث ہوندی ہے رفع الیدین کرن دی کوئی گل سچی؟ مولوی صاحب کہنے لگے نہیں ہمیں گپ ماری روپڑی نے ٹوٹل 10-15 نے 400 کو نہیں کنیاں نے 10-15 ہمیں گپ ہی ہے 400 والی. خیر گن میں مطمئن ہو گئے گھر گیا جو لیٹیا تو سوچیا بس 400 روپڑی صاحب نے دسی ہے 15 تو مولوی میرا بھی من گیا. یہ کوئی رول ہے. کہنے فجر دی نماز میں اٹھیا مسجد آگے پڑھی مولوی صاحب پہ جو سلام پہ رہا. میں کہا مولوی صاحب گل ہے ایک مسئلہ پوچھنا ہے عمل کرنے واسطے کنی حدیثاں چاہیے دیا؟ مولوی صاحب ہن خیال آیا برات نیند میرے کو چبل وگ گئی. کہنے لگے ہر گل دا جواب نہیں ہوندا اللہ دا ذکر کرو. ذکر کیتا ہن مولوی بیٹھا با اے اٹھے تے میں اٹھا میں بیٹھا وہ مولوی اٹھے تے میں اٹھا. عوام چلی گئی اسی بیٹھے سورج چڑھ گیا ان مولوی نفل پڑھے میں بھی نفل پڑھے. مولوی باہر نو میں پیچھے میں کہا حضرت جی مسئلہ پوچھے ہے عمل کرنے واسطے کنی حدیثاں چاہیے دیا نے تو مولوی پتہ کی آندے تو کرنا تے کر لے اگے مہربانی کر کے نہ دسی. ہن تیرے دماغی کھیڑے جناب گل آ گئی ہے تیرے دماغی بہ گئی ہے تو مننا کائی نہیں کیونکہ جدے دماغی حدیث بہ جائے پھر کا دی مندہ مولویوں دی مندہ پھر جدی گل مصطفیٰ دی حدیث بہ جائے. کہنے لگا تو گل مننی تو کرنا تے کر لے لیکن مہربانی کرے گا کہ ہن گل کو نہ کریں. حضرت قاضی صاحب فرمان لگے اچھا جی دسو. کہنے لگے حدیثاں پڑھن گے تساں ساری حدیثاں سن کے پتہ کی کہنا ہے مولوی صاحب حدیثاں تساں پڑھیاں نے ٹھیک نے ساریاں صحیح نے حدیثاں ہیں نے اسی مندے حدیثاں ہیں لیکن اے دے وچ ہمیشہ تے کوئی نہیں لکھیا ہویا کہ حضور نے ہمیشہ کیتا ہے. اے دا پھر کی جواب؟ قاضی صاحب فرمان لگا مولوی صاحب کہنے لگے اے دا جواب ابھی کول کوئی نہیں اے تساں سوال کرنا. قاضی صاحب فرمان لگے جی اگے ایک دفعہ اکٹھے ہوئے ساں اے سوال میں کیتا سی بھائی دے ہمیشہ کوئی نہیں. انہاں پتا کی کیا سی جنہاں دس انہیں کہتے جدو نماز شروع کر لگا تسی رفع الیدین کر دے ہو وہ حدیثاں تو ثابت ہے جانے جی او دے واسطے کہ لفظ ہمیشہ ہے
یعنی یہ سارے کو جواب ہے. کہنے لگا گل تو سارے کو جواب تو کوئی نہیں. کہنے لگا پھر جان چلو تسی یہ مسئلہ پوچھنا ہی نہیں, تسی کوئی اور مسئلہ پوچھنا. انہیں کہا دسو یار تسا کہنا ہے بس شریر, نبی پاک نے فرمایا شریر گھوڑے طرح دمہ نہ ہلاؤ دائیں بائیں اس طرح جڑا ہے نا رفع دین نہ کرو, نبی پاک نے منع کی. انہیں کہا مولوی صاحب یہ بھی گل ہوئی ہے. اگو بھابیے کول جواب بڑے ہوندے نے. انہیں کہا بس تسی جدو نماز شروع کرنے لگ دے ہو تسی شریر گھوڑے ہوندے ہو, تسی وطرج کر دے ہو, عید دے اندر تکبیرج کر دے ہو, وہ تو شریر گھوڑے ہوندے ہو. تے نالے آندنے حدیث دے سلام دے بارے امام نبوی رحمہ اللہ صحیح مسلم دے جو طبیب کی فرمائی ہے وہ دے ہوتے جناب باب السلام میں روایت لائن دیگر محدثین نے باب السلام میں روایت بیان کی تھی, لہذا یہ آندنے سلام دے بارے. ہن مولوی صاحب دے اگلے الفاظ کہنے لگے گل تو نہ دی ٹھیک ہے لیکن میں تو اندر دی گل دسا. انہیں نہیں سی پتا سامنے مناظر اسلام بیٹھے اندر دی گل دسا. جانے ہاں دسو. جانے اندر دی گل لے بھابیے کول بہنا ہی نہیں چاہیے, خوشی غمی ہوئے نہ کول جانا ہی نہیں چاہیے, نہ دے کوئی مر جائے تو جانا ہی نہیں چاہیے, انہیں کول بہنا نہیں چاہیے. بندہ بہندہ جاندہ ہے تو گمراہ ہو جاندہ ہے, لہذا انہیں کول بہنا ہی نہیں چاہیے. اور اللہ دے بندوں ذرا بیٹھ کے آؤ تو بیٹھو تے صحیح. اے کیوں آندھو لا تسمعوا لہذا القرآن, ذرا قریب آ کے دیکھو تے صحیح. ساڑھا پیغام کیے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. تے اللہ دی رحمت ساڑھے مسجد کشش کھچ اتنی ہے, ساڑھی مسجد نا رنگ ہون رہی سی, ٹھیکیدار سی رنگ کر رہا سی. وہ زور دی نماز پڑھی انہیں ساڑھی مسجد, میں نماز پڑھا آگے بیٹھا تے میں چند دن تو آ رہا سی, تعارف تو ہو گیا سی, میں بلا لیا قریب بٹھا گئے. میں کہا چائے پلائیے تو انہیں پلا دو مولوی صاحب. چائے منگائی. میں کہا اہل حدیث ہو جاؤ. آندھا مولوی صاحب خیر تے ہے تو میں کی ہوئے ہے یعنی بندہ کوئی طریقے نہ گل کرتا ہے ایویں اہل حدیث ہو جاؤ. میں تے رنگ کرنا آیا یا مذہب ہٹانا آیا, ایویں اہل حدیث ہو جاؤ. کوئی گل بندہ طریقے سے نہ کرتا. میں کوئی عام بندہ نہیں, میں میرا پتر جڑا ہے وہ 13 سال جامعہ اشرفیہ پڑھتا رہا, فارغ التحصیل ہے 13 سال. میں کہ لگتا نہ لے کہی آندھا کیوں؟ میں کہ 8 سال بندہ فارغ ہو جاندہ ہے. تو جنہیں ہر کلاس 2 سال لانے لگتا تو نہ لے کی کوئی آندھا نہیں, وہ دور شور کرتا رہا تھا کافی سال انہیں پڑھے تے بڑا سلجھ عالم ہے. تو میں کہا وہ کول پوچھ لیں, جنہیں پوچھو. میں کہا وہ کول جا کے پوچھی, جا کے مسئلہ بابا پتر قرآن تو بعد کتاب کیڑی, وہ تن کہے گا صحیح البخاری. پھر پوچھی با پتر بخاری تیرے کول ہے؟ جی کہے تے ہاں ہے. انہوں کہا پہلی جلد لیا. جی پہلی جلد لے آوے نا تو انہوں کہنا صفحہ 102 کھول. جی صفحہ 102 کھولے 5 دی صرف دین دیا جی ہون تو پھر کر لیں تے جی نہ ہون تو نہ کریں. کہنا چلو اے گال تے ہوئی نا, طریقہ تے ہویا, میں پوچھاں گا. 3-4 دن بعد میں ویکھیا پھر آیا سور دی نماز پڑھی. میں ویکھیا سنتا پڑھن دے رفع دین کر رہا سی. میں کہ لگتا کوئی گال بن گئی. میں نماز صبح سلام پھر میں کہ آؤ جنہیں کدے ویکھتا نہیں لیا جی میں نے. میں کیوں جنہیں رفع دین کر دیا, میں نے ویکھتا نہیں لیا. میں کہو تو میں ویکھ لیا ہے تے کیتا کہ میں تو بڑا تو پکا معلوم ہوندہ سا. کہنے لگا جی وہ میں پہلے دن تو بولا آپ بچے نہ ملاقات کو, دوجہ دن بیٹے نہ ملاقات ہو. میں پوچھے عشاء نماز پڑھ گھر بیٹھے. میں کہا بیٹے قرآن تو بعد کتاب کیڑی ہے ساڑھی مسلمانوں نے؟ انہوں نے کہا جی ابا جی بخاری. میں کہا بخاری تیرے کول ہے؟ جانے جی. جانے پہلی جلد لیا. میں پہلی جلد کئی پتر رنگ تا بدلیا, بابے نو پٹھی کے نے پڑھائی. بس بخاری دی جلد میں ہوں دیا. پہلی جلد لے آیا. میں کہا سب 102 کھول. جب 102 دا نہ لیا میں لگے جی میں 302 ہو گئی, پریشان. کہنے لگا ابا جی کی گال ہے؟ میں کھول 102 سوا کھولیا. کہنے لگا بیٹا ایتھے 5 حدیثاں رفع الیدین کرن دیا موجود ہیں نا؟ جی ابا جی. نبی پر رفع الیدین کیتے؟ جی ابا جی, لیکن وہ ساڑھے امام صاحب نے کیتے. اس نے کہا پتر میں پوچھا حضور نے کیتے ہے؟ نبی پاک نے کیتے ہے؟ جی ابا جی نبی پاک نے کیتا ہے لیکن ساڑھے امام صاحب نے. پھر میں کیا پتر نبی پاک نے کیتا ہے؟ جی ابا جی نبی پاک نے کیتا ہے لیکن ساڑھے امام نے نہیں کیتا. کہ پتر خیر ہے جی امام نے نہیں کیتا تو گزارا ہو جائے. کہنے لگا میں اٹھیا وضو دوبارہ کیتا, مصلی پہ چھایا, 2 رکعت نماز نفل پڑھے, رفع دین کیتا, سلام پھرے اور کیا بیٹے ہن جان جا سکتی ہے, محمد کی سنت نہیں ہو جا سکتی.
ہن پیغمبر دی سنت نو چھوڑیا نہیں جا سکدا کیوں وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا لوگوں لڑائی کا دی جھگڑا کا دا جائیے علماء بریلوی کو پوچھو قرآن تو بعد کون سی کتاب ہے وہ فرمان گے صحیح البخاری علماء دیوبند کو سوال کیجئے وہ بھی یہی بات کہیں گے قرآن تو بعد بخاری ہے اہل حدیث علماء بھی فرمان گے صحیح البخاری ہے قرآن تو بعد پھر لڑائی کا دی جھگڑا کا دا بخاری لے آؤ کھولو بخاری کھول کے مرصف آپ بن جاؤ بخاری مترجم کھول کے جناب جج آپ بن جاؤ ثالث آپ بن جاؤ بخاری کھول لو بریلوی دیوبندی جی میں نماز پڑھ دے ایویں بخاری سامنے کھول کے رکھ لو جی او نماز دا طریقہ بخاری چ ہوئے تے او دا عقیدہ سچا ہوئے گا جے بخاری جو دی نماز دا طریقہ نہ ہوئے جویں او نماز نیت پنجابی چ کر دے جے بخاری چ موجود ہوئے یا جناب پنجابی چ نہیں چلو عربی دے اندر الفاظ موجود ہون تے او دا عقیدہ ٹھیک جے او دی نماز دا طریقہ جناب نیت دا طریقہ نہ ہوئے بلکہ پیغمبر دا طریقہ یہ ہوئے کہ آپ جب نماز شروع کر دے اپنے دوئے ہاتھ کرنے دے برابر اٹھان دے اللہ اکبر فرمان دے اگر بخاری چ موجود ہوئے پھر میرا عقیدہ صحیح ہوئے گا یہ جناب صحیح البخاری اندر یہ بات موجود ہوئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وضو دے اندر جناب آپ تے وضو دا طریقہ بخاری چ ہوئے لیکن وہ دے اندر الٹے ہتھ کرنے دا مسا نہ ہوئے پھر مان کے بخاری جناب وضو بخاری اندر جو لکھیا وہ اہل حدیث آج کر دے جب بخاری اندر ایک آری جناب تکبیر ہوئے پھر میرا عقیدہ سچا ہوئے گا یہ بخاری کھولیے پڑھیے یہ بخاری اندر افریدین دی حدیثہ موجود ہوں پھر میرا عقیدہ سچا ہوئے گا یہ صحیح البخاری اندر اونچی آمین لکھی ہوئے باب الجہر بالتامین دیتاد امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری اندر حدیث لے آئی ہوئے پھر مانیے کہ اہلی حدیث دا عقیدہ سچا یہ بخاری اندر اللہ وبعد بینی موجود ہوئے بخاری حمدن قصیرن موجود ہوئے بخاری اندر اونچی آمین موجود ہوئے بخاری فاتحہ دی حدیث موجود ہوئے بخاری پاؤں اور پاؤں بلان دی حدیث موجود ہوئے بخاری جلسہ استراحہ دی حدیث موجود ہوئے یہ بخاری جناب تورک دی حدیث موجود ہوئے یہ بخاری 8 تراوی دی حدیث موجود ہوئے یہ بخاری 1 وتر دی حدیث موجود ہوئے یہ بخاری دی اندر اہل الحدیث دا عقیدہ موجود ہوئے تقلید دا رد موجود ہوئے خبر واد دا حجت ہونا موجود ہوئے رب دے عرش تے بلند ہونا بخاری چ موجود ہوئے اللہ دے عالم الغیب ہون دا عقیدہ بخاری چ ہوئے پیغمبر دے علم غیب دی نفی بخاری چ ہوئے معراج دی رات دا تذکرہ جناب بخاری چ ہوئے رب نو نہ دیکھن دا تذکرہ بخاری چ ہوئے کہ رب نو دیکھیا نہیں رب دی آیات و نشانیاں نو دیکھیا تے پھر بخاری چ عقیدہ میرا سچا اور حق ہوئے گا یہ بخاری چ موجود ہوئے کہ اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روان نہیں ہے پیغمبر بشر نے یہ بخاری چ بات موجود ہوئے کہ جڑی رات جس رات قسمتاں لکھیا چاندیاں جس رات سارے فیصلے ہوندے وہ کیڑی رات ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم رب دا قرآن کہے کہ ہر رات ہر بات دا فیصلہ اسی لیلۃ القدر نو کر دیاں رب دا قرآن کہے کہ ہر جناب فیصلے قسمت دا فیصلہ لیلۃ القدر نو ہوندے کوئی مرے گا کوئی جیے گا فیصلہ لیلۃ القدر نو ہوندے تے تیرا مولوی کہے اخبار تے میڈیا تے ذرائع ابلاغ کون کے نہیں شب برات نو ہوندے اور تو شب برات دا رات دا قیام کرے شب برات نو جناب رات نو سحری کھائے رات 12 بجے تو بعد قبرستان جائیں اور پھر جناب صبح روزہ رکھ کے کہے کہ پیغمبر دا طریقہ ہے اس رات نو بجٹ پیش ہوندے تو جھوٹ بولنے تیرا مولوی جھوٹ بولنے رب دا قرآن سچا پیغمبر دی حدیث سچی ہے جا اس رات دا اہل اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں اس رات دا پیغمبر دی حدیث نال تعلق نہیں اس رات دی فضیلت و فضائل و مناقب جتنے بیان کیتے جاندے نے جو قرآن و سنت تو ثابت نہیں میں تن دساں اے رات کیا ہے جا اٹھائیے شیعہ دی کتاب حق الیقین اٹھائیے حیات القلوب اٹھائیے اے او رات ہے جے آج جناب اس دور دے حاضر دے اگر شیعہ مجتہد دی کتاب اٹھانی ہے اصلاح رسوم و ظاہرہ اٹھائیے القوانین و شریعہ اٹھائیے اے شیعہ دی کتاب اٹھا کے دیکھیے اے بات موجود نہ ہوئے تے میں تیرا مجرم ہاں کہ اس رات نو شیعہ دا امام مہدی پیدا ہویا ہے اہل سنت دا امام مہدی الحدیث دا امام مہدی ہجے پیدا نہیں ہویا شیعہ دا امام مہدی پیدا ہو چکا ہے اور پیدا اس رات نو ہوئے وہ اپنے عقیدے دی جناب اظہار کر کے اس رات نو امام مہدی دی پیدا جو خوشی مناندے تو اپنی جہالت کی وجہ تو خوشی اندر شریک کیوں ہے او دا مہدی پیدا ہو چکا ہے تیرا مہدی پیدا نہیں ہویا جڑا او دا مہدی پیدا ہویا ہے وہ اس رات نو پیدا ہو کر کے آگے اس مہدی نے کیا گل کھلائے وہ مہدی اسمان پہ چلا گیا اوپر کچھ عرصہ رہن تو بعد زمین تے آ گیا اصلی قرآن لے کر کے غار دی اندر
اندر داخل ہو گیا اور اصلی قرآن آج تک شیعت ریاضیت دے پاس موجود نہیں ہے. جہاں پورے ملک دے اندر میں بریلوی مکتب فکر دے ہزاروں اشتہار پیش کر سکنا. شعبہ حفظ موجود نے, قرآن دی تعلیم دا سلسلہ موجود ہے, قرآن نو حفظ کرن دا طریقہ سلسلہ موجود ہے. علماء دیوبند دے بے شمار مدارس دے اندر شعبہ حفظ موجود ہے. علماء اہل حدیث دے پاس ہزاروں مدارس موجود نے, شعبہ حفظ موجود ہے. لیکن پوری ضروریت پورے پاکستان ایک شیعہ دا مدرسہ دکھائیے جتے شعبہ حفظ موجود ہوئے, جتے قرآن پڑھایا جا رہے ہوئے, قرآن کاری پڑھ رہے ہوئے, نہیں پڑھ رہا کہ انہاں دا عقیدہ اس قرآن پڑھن دا فائدہ نہیں ہے. اصلی قرآن غار دے اندر ہے. امام بار آئے گا, شعبہ حفظ بھی کھلے گا. امام بار آئے گا, قرآن دے حافظ پیدا ہوں گے. ابھی تک شیعہ قرآن حفظ نہیں کردا کہ دوتے فضول باس کرن ضرورت نہیں ہے, فضول محنت ضرورت نہیں ہے. اے او قرآن اصلی نہیں ہے. او امام مہدی اس رات نو پیدا ہویا, جڑا امام مہدی باہر نکلے گا کی کرے گا؟ علماء اہل سنت نو قتل کرے گا, مساجد اہل حدیث و اہل سنت نو گرا دے گا. مہدی باہر آئے گا, کی ہوئے گا؟ جڑا مہدی آ کے ابو بکر عمر نو پیغمبر دی قبر دے وچوں باہر نکال لے گا. او مہدی آ کر کے شریک کائنات دی حد زنا جاری کرے گا. او مہدی آ کے پیغمبر دے روزے نو توڑ کر کے نعوذ باللہ پیغمبر نو باہر نکال کے میرا نبی مہدی دے ہاتھ دے اوتے بیعت کرے گا. ایسا مہدی جو جناب اسلام دی اندر تصور نہیں ہے, جو مہدی اسلام تصور ہے, وہ آپ دی اولاد چوہے گا, فاطمہ دی اولاد چوہے گا, کائنات نو انصاف و عدل بھر دے گا, اس دنیا اندر انصاف قائم کرے گا. اے مہدی اہل حدیث ہے, یہ ابھی مہدی پیدا نہیں ہویا. شیعت دا مہدی پیدا ہو چکا ہے. وہ شب برات نو پیدا ہوئے, وہ نصف اللیل شبان دی نصف اس رات نو 14 شبان نو پیدا ہوئے. رافضی آج جائیے لاہور اندر جا کے دیکھیے, راوی دے کنارے تھے جناب ایران چوائے ہوئے ذاکر آج رات مجلس پڑھ رہے. ہزاروں رافضی اکٹھے اور رکے لکھ کر کے امام زمانہ دے نام تے دریا دے حوالے کر رہے ہیں. امام صاحب باہر آؤ, اسی سنیت تو مقصد جناب مظلوم ہو چکے. باہر آؤ, اے رات شیعہ دی ہے, اے عید شیعہ دی ہے, اے رات خوشی ہے, لیکن اہل تشیعی ہے, اہل سنت اہل حدیث دے نال اس رات دی فضیلت دا, اس رات دی عظمت دا, اس رات دی عبادت دا, اس رات دے قیام دا, اس رات دی سحری دا, اگلے دن روزے دا کوئی تعلق نہیں ہے. تمام تر روایات یا ضعیف نے یا موضوع نے, لہذا اپنے عقائد دی اصلاح کیجئے. اور جڑا اس رات نو بطور عید منان دے, چراغاں کر دے, روشنیاں کر دے, وہ اپنے اہل سنت اہل حدیث دے عقیدے دی نفی کر دے. اور لا علمی جہالت دی وجہ تو شیعت دی خوشی اندر, شیعت دی اندر شامل ہو چکے. لہذا اپنے عظمت نو سنبھالیے, اپنے عقیدے نو سنبھالیے. بلکہ آخر تے میں بات کہہ دیا, رافضی جناب مذاکر نے عجیب بات کہی ہے. کہنے لگا سنیو, تسی اپنے مکان دے چھت چراغاں کیوں کر دے, روشنیاں کیوں کر دے؟ کہنے لگا اسی واسطے نا کہ تواڈی ماں گم ہوئی ہے, ماں تلاش کر رہے ہو. کون ماں؟ صدیقہ کائنات کہ مصطفیٰ دے پیچھے باہر نکل گئی. اس روایت تے باس کر دے ہوئے جو صحیح مسلم دی روایت ہے, اس روایت تے باس کر دے ہوئے بکواس کر دے صدیقہ کائنات تے بارے. تیرے حجے بھی غیرت نہ آئی, حجے بھی تیرا ایمان نو جناب دل ایمان دی اندر جناب کوئی رمق اگر موجود ہے, اس رات دی فضیلت تو کنارہ کشی کیجئے. چراغاں تو عبادات تو دور ہٹ جائیے. اے رات اہل سنت دی نہیں ہے, اے رات اہل الحدیث دی نہیں ہے. اہل حدیث اہل سنت دی فضیلت والی رات جو ہے وہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. وہ کون سی رات ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہے. قرآن پڑھیے, بخاری پڑھیے, قرآن پڑھیے, حدیث پڑھیے. اللہ میرے اور تمہارے عقائد اصلاح فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین.